تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں ہم گفتگو کریں گے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 پر 46، اور یہ آیات وہ ہیں کہ جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان القرآن میں جمع فرمائی ہیں، اور وہاں سے جو ہے تصوف کے مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ ظاہر تصوف سلوک کو جیسا کہ انہوں نے احادیث طیبہ سے ان کا ثبوت التکشف نامی کتاب کے اندر جمع کیا ہے، اسی طریقے سے تفسیر بیان القرآن کے اندر قرآنی آیات سے بھی تصوف کے مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے آیت نمبر 46 پر۔ ناظرین، اس دوران میں آپ کی جو کالز وغیرہ آئیں گی تو کالز کے لیے ہم نے 2 نمبر آپ حضرات کے لیے جو منتخب کیے ہیں۔ ایک جو ہے ویسٹرن ورلڈ کے لیے، وہ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، آپ ویسٹرن ورلڈ کے نمبر کے ذریعے سے آپ جو بھی امریکہ اور یورپ کے جو لوگ ہیں وہ اس نمبر سے ہم سے کال پہ بات کریں گے، اور دوسرے ایسٹرن ورلڈ کے لیے نمبر الگ ہے، لہذا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے اس نمبر پہ کال کر کے ہم سے رابطہ کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ تصوف کی دنیا، اس میں جو ہے صحبت باولیہ کے تحت آج ہم بات کریں گے آیت نمبر 46 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور روزے کے حوالے سے پیش کی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ذکر تھا کہ تم جو ہے وہ نماز اور روزے کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ نماز ایک جو ہے وہ ایک مشکل عمل تھا، دشوار عمل تھا، اس کے ساتھ ہی ذکر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز ایک بھاری چیز ہے، گرا ہے انسان کی طبیعت پہ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر بھاری نہیں ہے، خاشعین یعنی ڈرنے والوں پر جو گرا نہیں ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ یہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی پیش فرمائی، اور نماز کی جو گرانی اور اس کا جو ثقل تھا اس کو جو ہے خفیف کیا، ہلکا کیا ہے، کہ اگر نماز کی گرانی کس طریقے سے ہلکی کی جا سکتی ہے، وہ علاج اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ تصوف کی دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مشائخ سلسلہ اپنے مریدین، متوسلین اور محبین کی جب اصلاح و ارشاد کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں تو اس میں بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ لہذا بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ حکمت و دانائی کے ساتھ جو وہ ان کو ایسی تدبیریں بتلاتے ہیں کہ ان کے لیے دین پر چلنا اور نفس کے خلاف امور پر قدم رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بھی یہی ہے، اور وہی طریقہ تربیت جو ہے سینہ بسینہ آگے چلا آتا ہے، اور مشائخ سلسلہ بحیثیت وارث انبیاء کے انہی طریقوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک بدو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے کہا کہ 3 گناہوں میں سے میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا، چوری اور جھوٹ، ان میں سے ایک گناہ چھوڑنے کی شرط پر میں ایمان لانے کو تیار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا اور فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑنے پر جو ہے مجھ سے عہد کر کے ایمان قبول کر سکتے ہو۔ لہذا آپ نے اس کی جو بیعت ایمان قبول کر لی، اسے توبہ کی، اور وہ اسلام قبول کر کے چلا گیا اور عہد کر گیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آیا اور آ کے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احوال پوچھے تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے نہ جھوٹ بولا جیسا کہ میں نے عہد کیا تھا، اور نہ میں نے زنا اور چوری کی۔ آپ نے فرمایا کہ زنا اور چوری کیوں نہیں کی؟ تم نے عہد جھوٹ کا کیا تھا، باقی 2 چیزوں کا عہد نہیں کیا تھا، اور تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں یہ تو کروں گا، ان سے باز نہیں میں آ سکتا۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب زنا اور چوری کا مجھے خیال آتا تو میں یہ سوچتا اگر میں زنا اور چوری کر لوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سچ بولوں گا، کیونکہ جھوٹ نہ بولنے کا تو میں نے وعدہ کر دیا، سچ بولوں گا تو مجھ پہ حد جاری ہوگی، یا میرا ہاتھ کٹے گا یا میں سنسار کر دیا جاؤں گا، تو حد جاری ہوگی، تو حد کے خوف سے میں اس گناہ سے بچتا رہا۔ اور جھوٹ کی جب باری آتی تو میں نے سوچا جھوٹ کا تو میں نے عہد کر رکھا ہے، تو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں، لہذا میں نے جھوٹ بولا نہیں، تو گویا کہ جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرنے کی وجہ سے باقی 2 گناہوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی مجھے بچا لیا۔
تو دیکھا ناظرین حاضرین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی و حکمت ہے۔ اس دانائی حکمت کے نتیجے میں وہ بدو جو ہے وہ تینوں گناہوں سے بچ کے سچا اور پکا مسلمان بن گیا۔ تو بہرحال تو بالکل اسی طریقے سے مشائخ سلسلہ بھی جب تربیت کے جو اعمال شروع کرتے ہیں تو اسی طریقے سے حکمت کے ساتھ جو ہے وہ مریدین متوسلین کو منازل طے کراتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے واقعات ہیں، لکھا کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مجھے افیون کھانے کی عادت ہے، لہٰذا افیون میری نہیں چھوٹتی، لہٰذا مجھے کھانی پڑے گی، میں بیعت تو کرنے کو تیار ہوں لیکن افیون نہیں چھوٹتی۔ آپ فرمایا کوئی بات نہیں، ایسا کرو جتنی روز تم کھاتے ہو اس میں سے ایک چٹکی روز کم کر دیا کرو، اتنا عہد کر لو، میں تجھے پوری کھانے سے منع نہیں کرتا، ایک چٹکی چھوڑ دو، اس کے باقی کھا لیا کرو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بہت آسان ہے، لہٰذا اس نے یہ کیا کہ جتنی مقدار ہوتی اس میں ایک چٹکی نکال کے ایک طرف کرتا، باقی کھا لیتا۔ اب اگلے دن جتنے رہے گی اس میں سے ایک چٹکی نکالتا، باقی کھا لیتا، یہاں تک کہ تدریجاً آہستہ 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 اس کی مقدار بالکل معمولی، آخر میں ایک چٹکی رہ گئی جو کھاتا تھا، یہاں تک کہ چٹکی بھی جب ختم ہوئی تو جو عادت پڑی ہوئی تھی افیون کھانے کی، اور افیون کھانے کی وجہ سے جو اس کی جو کہتے ہیں طبیعت ٹوٹتی تھی اور بے چین ہو کے کھاتا تھا، وہ ساری کیفیت اس کی درست ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک راہ پہ لگا دیا۔ یہ مشائخ سلسلہ کی حکمتیں ہیں، افیون کھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اصل میں ایونچولی وہ افیون کو روکنے ہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب جھوٹ نہ بولنے کا جب عہد کیا تو باقی ساری کی ساری برائیاں آٹومیٹکلی ختم ہو گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ العرب والعجم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی اصل میں بیعت تو کرنے کو تیار ہوں لیکن نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کہ نماز کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ کہا جی اصل میں داڑھی چڑھاتا ہوں۔ داڑھی چڑھانے کا مطلب ہے کہ پہلے زمانے میں داڑھی کو گوند لگا کے داڑھی کو اوپر چڑھاتے تھے، چپکاتے تھے، تو جن کی داڑھی بڑی ہوتی ہے عام طور آج سکھ لوگ بھی اس کو اوپر چڑھاتے ہیں گوند لگا کے یا رسی باندھ کے۔ تو کہا میں اسے گوند لگاتا ہوں، گوند لگا کے داڑھی کو اوپر چڑھاتا ہوں۔ اب وضو کے تکلف میں اگر میں پڑھا تو میں تو 5 ٹائم میں گوند لگاؤں گا، 5 ٹائم میں گوند اتاروں گا تو ایک عذاب ہے، یہ نہیں مجھ سے ہونے کا۔ میں جو یہ کرنے کو تیار ہوں کہ بیعت تو کر لوں گا، نماز تو پڑھ لوں گا پر وضو نہیں ہوگا۔ آپ سسرے تو بغیر وضو کے پڑھ لیا کر، سسرے تو بغیر وضو کے پڑھ لیا کر۔ اچھا ہو جائے گی، کہ تو ہونے نہ ہونے کا فتویٰ نہ لینا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر۔ کہ یہ تو پھر آسان ہے، کہا کر۔ اب وہ شروع کر دیا اس نے۔ ہفتے بعد آیا تو حضرت فرمایا ہاں میاں کیا ہوا تمہاری نمازوں کا اور تمہارے وضو کا؟ کہا جی بس آپ نے تو بڑے طریقے سے مجھے باندھ ہی دیا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہا کہ ایک ٹائم کی نماز بغیر وضو کی پڑھی، دوسری کی ٹائم کے لیے پڑھی، تیسرے کے جب کھڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ ارے ظالم تو نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے اور بغیر وضو کے پڑھے جا رہا ہے، تو اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہو رہی اور خام کو اٹھک بیٹھک کی مشقت بھی اٹھا رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے بھائی، وضو کر کے ہی پڑھ لے، کم از کم نماز اللہ کے قبول تو ہو۔ تو کہا تیسری نماز میں مجھے یہ خیال آیا اور میں نے گوند ووند نکال کے پوری وضو کی اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ زور کی نماز کے وقت میں جب وہ داڑھی کو گوند ووند لگا کے باندھ لیتا ہوں، پوری وضو کر لیتا ہوں، عشاء کی نماز میں میرا وضو ختم ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے میں اس کے بعد کھولتا ہوں۔ وہ کہ 4 نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بس اب میرے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ تو دیکھو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی حکمت کا نتیجہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کو نماز پہ لگایا، کیونکہ آج نفس یہی اغوا کرتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم تو بے وضو ہیں، سسرے بغیر وضو ہی پڑھ لیں۔ اب انہوں نے کہا یہ تو کیا ہوا، نماز گلے کو آ گئی، اب پڑھنی شروع کی۔ کہا کہ یہ مشقت بھی اٹھاؤں اور قبول بھی نہ ہو تو فائدہ کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ میں وضو ہی کر لوں۔ نتیجہ ہے کہ وضو پہ آ گیا۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے مشائخ سلسلہ کی کہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بغیر وضو نماز ہو جائے گی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اصل میں وضو ہی پہ لانا ہے، لیکن کم از کم قدم تو بڑھائے۔ تو یہ طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے حکمت و دانائی کے ساتھ بدوؤں کو جو ہے دینی حق کے اوپر جو قائم فرمایا، ان کے لیے ایمان و اسلام کی بیعت کرنے آسان فرما دیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس آیت کے اندر جو نماز کی گرانی تو اس کو کم کیا، فرمایا کہ خاشعین جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خاشعین پر نماز بھاری نہیں ہے، خاشعین پر بھاری نہیں۔ خشوع کہتے ہیں سکون کو، اور سکون کی ضد حرکت ہے، اور قلب جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹکتا نہیں ہے،
وہ ہر وقت جو ہے ہلتا رہتا ہے، ہر وقت دائیں بائیں، کبھی نیگیٹو کبھی پازیٹیو، یہی کیفیت اس کی رہتی ہے قلب کی۔ تو قلب میں چونکہ حرکت رہتی ہے اور خشوع میں سکون ہوتا ہے، لہذا حکم یہ فرما دیا اپنے قلب کو پرسکون کرو۔ جب قلب کو پرسکون کر دو گے، یعنی اس کے اندر خشوع پیدا کر دو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے لیے نماز آسان ہو جائے گی۔ نماز کے اندر جب کا حرکت رہے گی اور وہ پرسکون نہیں ہوگا تو اس کے لیے نماز مشکل ہوگی۔ تو خشوع کو حکم فرما دے کہ نماز اگر آسان کرنی ہے تو دل کو پرسکون کر دو، اس کی حرکت کو بند کر کے سکون میں بدل دو۔ اب سوال پیدا ہو کہ سکون حاصل ہونا قلب کا کون سا آسان ہے؟ یہ ایک مشکل کام ہے، جس میں حضرت حکیم علومت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایسا علاج ہے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ جی 2 منٹ میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ کو پڑھ لو تو ہفت اقلیم کی سلطنت مل جائے گی۔ اب 2 منٹ میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنا یہ پاسبل ہے؟ تو نہ وہ ملنی نہ وہ ملنی۔ فرمایا کہ دل کو پرسکون کیسے کریں، خشوع کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ تبارک و اس کا بھی آگے حل بتا دیا کہ سکون اگر حاصل کرنا ہے، قلب کو اگر مطمئن کرنا، خشوع پیدا کرنا ہے تو 2 چیزوں کا مراقبہ کرو۔ ایک لقاء اللہ کی ملاقات کا مراقبہ کرو، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ دوسرا رجوع الی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دوسرا اس کا مراقبہ کرو۔ ان 2 چیزوں کا جب تم مراقبہ کر لو گے تو تمہارے دل کو بالکل سکون آ جائے گا، تمہارے قلب میں خشوع اور خوف پیدا ہو جائے گا اور نماز آسان ہو جائے گی۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، البتہ بے شک نماز ہے تو بڑی بھاری اور مشکل، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع خضوع کرنے والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے جو ہے ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ یہ ڈر پیدا کیسے ہو، خشوع کیسے پیدا ہو؟ فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ گمان رکھتے ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ لقاء اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ جیسے آپ عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کوئی نقصان کر بیٹھے تو گھر میں جاتے ڈرتا ہے، آگے ابا بیٹھا ہوگا، اب ابا کو کیا جواب دوں گا جوتی ٹوٹ گئی، ابا کو کیا جواب دوں گا قمیض پھٹ گئی کھیلنے میں۔ کتنے موقع ہوتے ہیں بچہ ڈرتا رہتا ہے، گھر نہیں گھستا، کہا جی ابا کا جوتا وہ نظر آ رہا ہے، کہ ابا سے ملنا ہی ملنا، شام کو گھر تو جانا ہی ہے۔ اب یہ خوف کے مارے پریشان ہے کہ یہ جوتی ٹوٹ گئی اور کھیل کود میں کوتاہی ہوئی، نتیجہ کہ ابا کی اب پٹائی ہوگی۔ اب یہ چیز اس کو کس پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسا نقصان نہ کرے کہ جس نقصان کے نتیجے میں ابا کا سامنا نہ کر سکے، اور وہ محتاط طریقے سے کھیلتا کودتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ایمان والوں کو ربا سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے کہ ربا سے تو ملنا ہی پڑے گا، ربا کا سامنا کرنا ہی ہے، تو ربا کے منشا کے خلاف کوئی عمل کیا تو وہاں جواب کیا دیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ لقاء اللہ کا تصور جو ہے یہ اس کو کیا کرے گا، اس کو سارے جتنے افکار دنیا ہیں سب کو کلا کم کر دے گا، کاٹ دے گا، اور یہ سیدھا اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پاک صاف ہو کر پیش ہونا چاہے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوسرا کہ لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ ایک تو یہ ملاقات آپ کے اختیار میں ہے، آپ نہیں ملنا چاہتے، نہیں جانا چاہتے، نہیں، یہ پاسبل نہیں۔ یہ ایسی ملاقات ہے کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانا ہی جانا ہے، اسی ہی کی طرف لوٹے۔ الہی کو مقدم کیا راجیوں سے، کہ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ اس اللہ ہی کی طرف بھی نہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے بھی والے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسی آپشنل ملاقات نہیں ہے، یہ تو مینڈیٹوری ہے، ہمیں ملنا ہی ملنا ہے اور وہاں لوٹ کر جانا ہی جانا ہے، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ نتیجہ ہے کہ یہ 2 چیزوں کا جو مراقبہ ہے یہ کیا کرے گا، وہ سارے افکار جو دنیا کے نفس و شیطان کے سارے جال کاٹ دے گا اور دل پرسکون ہو کر خدا کی عبادت میں لگ جائے گا اور نماز اس کی آسان ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا طریقہ سہولت عمل، اس کو کہتے ہیں سہولت عمل کا ایک ایسا میکینزم دے دیا کہ آپ کے لیے عمل آسان ہو گیا۔ بس یہ سہولت عمل کا میکینزم ہی مشائخ سلسلہ کی سنت ہے کہ وہ مریدوں کی ان کی طبیعت دیکھ کر سہولت عمل کے ساتھ ان کو کام پہ لگاتے ہیں، کہا کہ یہ کر لو تمہارے لیے کام آسان ہو جائے، یہ مراقبہ کر لو کام آسان ہو جائے گا، اتنا یہ ذکر کرو تمہارے لیے یہ فلاں عمل آسان ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشائخ سلسلہ کی جو طریقے ہیں کہ قرآن کی نص سے جو ہے ثابت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت عمل کے جو پورے طریقے و تدابیر بتا رہے ہیں، ایسے مشائخ سلسلہ بھی سہولت عمل کی تدابیر اور طریقے بتلاتے ہیں اور وہ نص سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔